حیرت کی بات میں بتاؤں آپ کو، حیرت کی بات، میں بیٹھا بھی ہوں ایک محفل میں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پڑھتا رہا شاعر کافی دیر تک، ماحول ٹھنڈا رہا، نوٹ آ نہیں رہے تھے، ہم بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک پیر صاحب بھی تھے اس مجمع میں، شاعر نے جو ہے ڈائیورٹ کر لیا اپنے رخ کو، اور وہاں سے پیر صاحب کی شان میں اب اشعار پڑھنے لگا، او جوش، ماحول گرم ہو گیا، لوگوں کے نوٹ نکلنے لگ گئے اور اس پر برسانے لگ گئے۔ کس طرح کا مجمع بنایا گیا ہے میرے عزیزو، اس حبیب رب العالمین کی شان میں نعت پڑھنے پر سناٹا ہے، جس کی تعریف میں قرآن رطب اللسان ہے، جس کی تعریف میں تمام کائنات کی اشیاء رطب اللسان ہیں، اس نبی رحمت کی تعریف میں تمہارے کانوں میں سناٹا ہے۔ اور ایک پیر کے متعلق جیسی ہی کہہ دیا گیا جوش آ گیا۔ یہ شخصیت پرستی کا جو رواج شروع ہوا، اس سے بچا جائے، اس سے بچا جائے۔ میں اس کے سخت مخالف ہوں۔ بات ہو تو رسول رحمت کی بات ہو، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو۔ میں نے کبھی یہ اپنے لیے پسند نہیں کیا کہ میرے شان میں یا میرے لیے کوئی بڑے القاب یا بڑے اشعار پڑھے جائیں، کبھی نہیں۔ اللہ گواہ ہے اس بات کا۔ ہماری خواہش صرف اتنی ہوتی ہے، ہمارا اپنا نام کس کی وجہ سے ہے؟ وہ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہمارے ساتھ نہ ہو تو ہم تو ایک مردہ لاش ہیں، ہماری اپنی کوئی حیثیت نہیں۔ شاعروں کو یہ چاہیے نعت خواں بنو، نوٹ خواں نہ بنو۔ نعت خواں اس کی بڑی فضیلت ہے، اس کی قبر بھی ہمیشہ خوشبوؤں سے مہکتی رہتی ہے۔ جو نعت رسول پڑھنے والا ہے دنیا سے جاتا ہے، اس کی قبر جو ہے خوشبو سے بھر دی جاتی ہے۔ اور جس نے صرف دنیا کی طلب رکھی، پھر اس نے نعتوں کو ایک ذریعہ بنایا اور بیچتا رہا۔ آج بہت سارے ایسے معاملات ہیں۔ ایک شاعر کو یہی میں نے کافی سال پہلے، 10 سال پہلے، 10-12 سال ہو گئے ہوں گے، بہت پیسے دے کر کے لوگ بلائے تھے، میں بھی تھا جلسے میں۔ نماز کا وقت ہوا، ہم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، لیکن وہ پان کھاتے ہوئے باہر بھاگ گئے، نماز نہیں پڑھی۔ پھر صبح کی بھی نماز نہیں، عشاء کی بھی نماز نہیں۔ مجھے بہت اس چیز سے نفرت ہوتی ہے کہ نماز کے لیے ذرا برابر بھی سستی نہ کی جائے، کاہلی نہ کی جائے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، معاف نہیں ہے اس کے لیے، پیر ہو کوئی بھی ہو۔ دوسرے دن وہ جلسے والوں سے میری بات ہو رہی تھی، تو میں نے پوچھا ایسا کیسے ہے؟ رات کو تو اتنا چہک چہک کر کے نعت پڑھ رہے تھے، ایسا کہہ رہے تھے ابھی مدینے کی گلیوں میں لے کر چلیں گے، تصور مدینہ فلاں فلاں فلاں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق یہ نماز سے غافل ہے یہ بندہ۔ تو جا کر کے کسی نے کہا بھی کہ شاعر صاحب آپ نماز نہیں پڑھ رہے ہیں۔ وہ اس پر اطراح کر کے وہ اور گھمنڈ سے کہتا ہے دو میں سے ایک کام کرا لو، جلسہ کرا لو یا تو نماز پڑھا لو۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ ایک بات پھیلی ہوئی ہے، مشہور بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے ناہنجاروں سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اپنی محفلوں کو پاکیزہ رکھو۔ نعت پاک یقیناً سننا چاہیے، عشق رسول بڑھتا ہے، لیکن کوشش یہ کرو کہ وہ نعت خواں جس کے پڑھنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن یاد آ جائے، حضور پاک کی محفلیں یاد آنے لگے اور تمہارے دل میں عشق بڑھتا چلا جائے۔ اور میں ان نعت خوانوں سے کہتا ہوں تم اس کی طلب چھوڑ دو، مال کی طرف مت دیکھو، گنبد خضرا کی طرف دیکھو، اتنا ملے گا کہ تمہاری جھولی تنگ ہو جائے گی، جھولی تنگ ہو جائے گی۔ بڑے بڑے اور بھی نعت خواں ہیں جن سے ہماری ملاقات ہے، الحمدللہ انہوں نے کبھی مطالبہ نہیں کیا، لیکن اللہ کے حبیب کی بات کرتے ہیں تو اتنا انہیں نوازا گیا ہے کہ وہ اب خود دوسروں کو نوازتے ہیں۔ یہ بھی میرے سامنے موجود ہے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ تم طلب مت رکھو، میرے آقا جو دیتے ہیں ان کے دربار سے جو ملتا ہے وہ بہت ہوتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں بے نیاز رکھے۔ بس سورہ نمل آخری سورہ جو ہم نے تلاوت کی، چونٹی کے نام سے سورہ ہے،
نمل چونٹی کو کہتے ہیں. اور ایک واقعہ اس میں ذکر ہوا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کا کہ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو ہر جانور ہر پرندے کی بولی سکھائی تھی. وہ اللہ کے نبی سارے پرندوں کی بولیاں جانتے تھے. ان کا ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ وہ اپنی مجلس جب سجاتے تو سارے پرندوں کو سارے جانوروں کو حاضر ہونے کا حکم دیتے. سب آ جاتے. ایک مرتبہ سب کو حاضر ہونے کا حکم دیا. جنات بھی، انسان بھی، پرند بھی، چرند بھی، جانور بھی، سارے پوری محفل کو دیکھتے ہیں. سلیمان علیہ السلام نظر ڈالتے ہیں اور کہتے ہیں اس میں ایک پرندہ غائب ہے جس کا نام ہدہد ہے. کہاں ہے یہ؟ وہ نظر نبی کی نظر ہے. امتی تو سب تھے لیکن جانوروں میں سے ایک پرندہ حاضر نہیں تھا. کہتے ہیں کہ مالی لا ارى الہدہد، کہاں ہے؟ میں ہدہد کو نہیں دیکھ پا رہا ہوں، کہاں گیا ہے؟ اگر یہ غائب ہے بغیر بتائے لأعذبنہ عذابا شدیدا، میں اسے سخت ترین سزا دوں گا. اگر وہ میرے بغیر بتائے گیا، کلاس سے غیر حاضر ہو رہا ہے بغیر بتائے. تو سلیمان علیہ السلام نے جیسی کہا، سبوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی وہ غائب ہے، مجلس میں نہیں ہے. تھوڑی ہی دیر کے بعد ہانپتا کانپتا یہ ہدہد آ گیا. ہدہد ایک پرندہ ہے، آ گیا. کہا اے اللہ کے نبی معذرت، مجھے معاف کریں، میں اڑتے اڑتے ایک ایسے وطن میں گیا تھا جہاں میں نے ایک عورت کو دیکھا کہ وہ بادشاہ بنی ہوئی ہے لوگوں کی اور وہ حکومت کر رہی ہے. اور اس کا حال یہ وجدتها وقومها يسجدون للشمس، اس کی پوری قوم جو ہے سورج کی عبادت کر رہے ہیں. پرندہ تعجب کر رہا ہے لوگوں پر، پرندہ تعجب کر رہا ہے سورج کی پوجا کرنے والوں کو میں دیکھ کر کے آیا. وہ پرندہ ہمارے ملک میں آتا تو کتنا تعجب کرتا، کیا کیا پوجا کر رہے ہیں. وہ پرندہ یہ سبا بلقیس ملکہ تھی، یہ رہنے والی تھی یمن کی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں ہیں. اور یہ پرندہ یمن سے اڑ کر کے آیا اور کہا میں ایک ایسی عورت کو دیکھا جو حکومت کر رہی ہے اور اس کی ساری قوم سورج کی عبادت کر رہی ہے. ان کو عقل نہیں ہے اے اللہ کے نبی، اور شیطان نے ان کے اعمال سجا کر کے دے دیے ہیں ان کو اور بہکا کر کے رکھا ہے. کیا بتایا جائے، سب گمراہ ہیں. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، تیرا عذر قابل قبول ہے کہ تو ایک ایسی خبر لے کر کے آیا ہے. کیونکہ سلیمان علیہ السلام کی حکومت تقریباً پوری دنیا پر قائم تھی ان کے دور میں. تو اب جب ان کی رعایا میں اس طرح کی بات پائی جا رہی ہے یا کوئی دور دراز کوئی عورت حکومت کر رہی ہے چند لوگوں پر اور یہ پرندہ خبر لے کر کے آیا، تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے جا، میں تیرے ہی ہاتھ اسے پیغام بھیجتا ہوں. ایک خط لکھا جس میں شروع میں ہی لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ خط لے کر کے اس کو کہا کہ جا اس سے کہہ دے کہ تو اور تیری قوم یہ سورج کی عبادت چھوڑ کر اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں. تو یہ خط جب گیا تو یہ ہدہد جا کر کے وہ ملکہ سبا بلقیس کے پاس خط چھوڑ دیا. بلقیس نے خط اٹھا کر پڑھا اور پھر ڈر گئی کہ سلیمان کی طرف، وہ بادشاہ تھے اس وقت کے، سلیمان علیہ السلام کی طرف سے خط آیا ہے. اپنے درباریوں کو بلایا، کہا کیا کروں، مشورہ دو. سبوں نے کہا ہم طاقتور ہیں، بہت لڑیں گے، دیکھا جائے گا سلیمان علیہ السلام کی فوج اگر آتی ہے تو ہم لڑیں گے ماریں گے. بلقیس نے کہا نہیں، لڑائیوں میں نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، شہر کے شہر تباہ ہو جاتے ہیں. اگر وہ اپنی فوج لے کر ہمارے علاقے میں آئے تو سب مر جائیں گے، شہر بھی برباد ہوگا. ایک کام کرتی ہوں، اکثر بادشاہ ٹیکس کے لیے یہ سب کرتے ہیں، یعنی جیسے یہاں پر بھی ہوتا تھا کہ علاقے فتح کرتے تھے اور اس علاقے کا جو نواب ہوتا یا راجہ ہوتا اگر وہ ٹیکس دینے لگ جائے تو چھوڑ دیا جاتا. تو بلقیس کہتی ہے کہ دیکھتے ہیں بڑے بڑے ہدیے تحفے اور مال دے کر سلیمان علیہ السلام کو بھیج دیں گے کہ سال میں ہم لوگ اتنا دیتے رہیں گے، ہمیں چھوڑ دیجیے. کہا سب لوگوں نے یہ مشورہ پسند کیا اور پھر بہت سارے تحفے اور ہدایہ لے کر کے لوگ سلیمان علیہ السلام کے پاس آئے
اور پیش کیا یہ ہماری ملکہ بلقیس کی طرف سے ہدیہ ہے، آپ کے لیے قبول فرمائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے دیکھا اور کہا اتمدوننی بمال فما آتانی اللہ خیر مما آتاکم، تم یہ ہلکے مال سے مجھے لبھانے آئے ہو؟ تمہارے پاس جو ہے اس سے کئی گنا زیادہ بہتر اللہ نے مجھے عطا فرمایا، لے جاؤ اس کو، واپس لے جاؤ، اور ہم آ رہے ہیں ایک ایسی فوج لے کر جس کو نہ تم نے پہلے کبھی سنا تھا اور نہ کبھی قیامت تک سن سکو گے، ایسی فوج لے کر اب ہم آ رہے ہیں۔ سلیمان علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کہہ کر کے بھیجا جاؤ، اگر تمہاری ملکہ سبا بلقیس آ جاتی ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم فوج لے کر کے آئیں۔ انہوں نے کہا ہم پیغام لے کر جاتے ہیں، اور جا کر کے کہا لوگوں نے کہ انہوں نے تو مال کا ایک قطرہ بھی نہیں پکڑا، ایک سکہ بھی نہیں لیا، واپس کر دیے۔ بلقیس نے کہا تب تو پھر وہ کچھ اور چاہتے ہیں۔ اس کا ایک تخت تھا جس پر وہ بیٹھتی، اس کے متعلق ہے کہ وہ سونے اور چاندی سے جڑا ہوا، 80 گز لمبا، 40 گز چوڑا، بہت بھاری، جو جواہرات سے جڑا ہوا، اور اس کو جہاں رکھا جاتا تھا 7 دروازے تھے، 7 پہرے دار تھے۔ وہ اپنے محل کے اندر اس تخت کو رکھتی اور اس پر بیٹھتی تھی، بلقیس ملکہ تھی۔ اب وہ اپنی فوج کے ساتھ یمن سے نکلی ہے، کہاں؟ فلسطین آنے کے لیے۔ سلیمان علیہ السلام کو خبر ہوئی تو اپنی مجلس سجاتے ہیں اور اس کے بعد پوچھتے ہیں کوئی ہے میری مجلس میں جو بلقیس کے آنے سے پہلے اس کا تخت یہاں لے کر کے آ جائے؟ قرآن میں ہے قال عفریت من الجن انا آتیک بہ قبل ان تقوم من مقامک، اے اللہ کے نبی میں لے کر کے آ جاؤں گا۔ کون کہہ رہا ہے؟ ایک جن۔ عفریت من الجن کا مطلب ایک سرکش جن تھا، بہت بھاری دیو تھا، بڑا جن۔ وہ کہتا ہے کہ میں وہ تخت لے کر کے آ جاؤں گا۔ کب تک؟ کہتا ہے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے لے کے آؤں گا۔ جنات کی بڑی طاقت ہوتی ہے، اسی لیے بہت سارے بابا لوگ جنات کو قبضے میں کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہاں، کیا کیا عمل کر کر کے موکل حاصل کرنے کے لیے کوشش کرتے ہیں، اور یہ موکل ہوتے کیا ہے میں آپ کو بتاؤں۔ بیچاروں کو یہ خود کو نہیں پتا ان کی خود کی طاقت کتنی ہے، ان سے خود سے جنات بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈر کے، آپ سے بھی ڈر کے بھاگتے ہیں جنات، آپ کو پتہ نہیں۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ تم خود ان سے ڈرے ہوئے بیٹھے ہو، پتہ نہیں کہاں سے جن آ جائے، جن تم سے ڈر رہا ہے، پتہ نہیں انسان کیا کر لے گا، تمہاری طاقت زیادہ ہے۔ تو جن نے جب یہ کہا کہ آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے میں لے کے آؤں گا، سلیمان علیہ السلام نے کہا اس سے بھی جلدی کوئی لا سکتا ہے؟ قرآن میں ہے قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ سلیمان علیہ السلام کی امتیوں میں سے ایک انسان جو اس وقت کے ولی تھے، حضرت آصف بن برخیہ، کھڑے ہوئے، کہا اے اللہ کے نبی میں لے کے آؤں گا۔ کہا کب تک لاؤ گے؟ کہا آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا، آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے میں لاؤں گا۔ یہ قرآن کے الفاظ میں بتا رہا ہوں۔ فلما رآہ مستقرا عنده، ابھی سلیمان علیہ السلام بات کمپلیٹ کر رہے تھے، سلیمان علیہ السلام نے گھوم کر کے دیکھا تو وہ تخت لا چکے تھے۔ جا کر کے تھوڑا سا میپ میں چیک کر کے دیکھ لینا فلسطین سے یمن کا ڈسٹینس کتنا ہے، یمن اور فلسطین میں کتنے کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ اور یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جب کوئی بھی تیز رفتار راکٹ وغیرہ تو چھوڑو، ایک بس بھی نہیں تھی، ایک کار بھی نہیں تھی۔ اس وقت کوئی سواریاں اگر تھیں تو صرف اونٹ اور گھوڑے تھے، اس کے علاوہ کوئی نہیں، انٹرنیٹ نہیں تھا، موبائل نہیں، اور نہ ہی فاسٹ۔ میاں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ای میل آیا، میں یہ کہہ رہا ہوں پورا تخت آیا، پورا تخت آیا، فزیکلی پکڑ کے دیکھ سکتے ہو، یہ نہیں ہے کہ صرف اس کی تصویر آئی تھی۔ اب میں آپ کو بتاؤں سلیمان علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو کیا کہتے ہیں جانتے ہیں؟ اچھا ایک بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، سلیمان علیہ السلام کون ہے؟ اللہ کے نبی ہیں، اور تخت جو لائے وہ کون ہے؟ اللہ کے ولی ہیں، نبی نہیں تھے، وہ ولی تھے۔ سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لا سکتے تھے، ارے وہ جنات سے پوچھ رہے ہیں اور اپنے امتیوں سے پوچھ رہے ہیں، سلیمان علیہ السلام خود بھی تو لا سکتے تھے۔ یہ عقل کے اندھوں کو اس میں درس ہے جو نبی کی طاقت پر سوال کرتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام لا ضرور سکتے تھے،
لیکن یہ چھوٹا کام ان کے زیب نہیں دیتا تھا، ان کے امت کا ایک چھوٹا آدمی بھی یہ کام کر سکتا تھا۔ لوگ تو آج یہ پوچھتے ہیں کہ نبی کو پیٹھ پیچھے کا علم نہیں، دیوار پیچھے کا علم نہیں، تمہارے باپ کی 70 پشتوں کا بھی علم میرے مصطفیٰ کو ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ہر شے کا علم اللہ نے عطا کیا ہے، اور طاقت و قوت کا عالم بھی یہی ہے۔ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو پھر مختار کا عالم کیا ہوگا؟ محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اور وہ نبی نہیں تھے، ولی تھے، تخت لائے سلیمان علیہ السلام نے اس بات پر کیا کہا؟ ھذا من فضل ربی۔ یہ نہیں کہا دیکھو میری طاقت کتنی ہے، کہا یہ جو کچھ بھی ہوا یہ میرے رب کے فضل سے ہوا، میرے رب کے فضل سے۔ لوگوں ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو۔ ہمارے ہاں پہلے رواج تھا، گھروں کے اوپر بھی ایک تختی لکھ کر کے لگائی جاتی تھی، ھذا من فضل ربی ہوتا تھا، گھروں پر یہ لگائے جاتے تھے۔ کیوں؟ گھر میں نے بنایا ہے، محنت سے بنایا، کمایا ہے، چڑھایا ہے، دیواریں چھت ڈالی ہے، لیکن لاسٹ میں یہ جملہ لکھتے تھے یہ سب میری طرف سے نہیں، ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ یہ ہمیشہ مسلمانوں کو یاد رکھنا چاہیے۔ اب اس کے بعد ملکہ بلقیس پتہ نہیں کتنے دنوں کے بعد پہنچی، آئی دربار سلیمان میں۔ جب حاضر ہوئی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا نکروا لہا عرشہا، اس کے تخت کو جو ہے جگہ جگہ سے تھوڑا سا ڈیمیج کر کے رکھو، سوراخ کر کے رکھو۔ تخت اسی کا ہے، بلقیس کا۔ جب وہ آئیں سلیمان علیہ السلام کے پاس تو سلیمان علیہ السلام اس کو تخت کے پاس لے گئے۔ اہاکذا عرشکی، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے جس پر تو بیٹھتی ہے، تیرا تخت بھی ایسا ہی ہے؟ وہ غور سے دیکھتی ہے، قالت کأنہ ہوا، ایسا ہی نہیں یہی ہے، یہ تخت ایسا ہی، میرے تخت کی طرح نہیں، یہی ہے میرا تخت۔ اور اس کے بعد جب اس نے طاقت سلیمان کو دیکھا تو کہتی ہیں اسلمت مع سلیمان للہ رب العالمین، میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ رب العالمین اللہ پر ایمان لے آتی ہوں۔ اسلمت کا مطلب ہوتا ہے اسلام لائی، ملکہ بلقیس بھی اسلام لائی، ہاں سبا بلقیس بھی اسلام لائی، یہ لفظ ہے اسلمت۔ انشاءاللہ اس زمانے کی بھی کوئی وکٹوریا ہوگی وہ بھی اسلمت کہے گی، جب طاقت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مظاہرے دیکھے تو وہ اسلمت کہے گی کہ میں اسلام لائی۔ یہ واقعہ سورہ نمل میں موجود ہے۔ اس کے بعد سلیمان علیہ السلام ایک وادی سے گزر رہے تھے، اس وادی میں چونٹیاں بہت زیادہ تھیں، تو ایک چونٹی کہتی ہے جو رانی تھی کہ چونٹیوں جلدی جلدی اپنے سوراخوں میں چلو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر آ رہا ہے، اور کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند نہ دیں۔ یہ جملہ جو ہے قرآن میں ہے۔ چونٹی کہتی قالت یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون، سلیمان اور ان کی جو فوج ہے کہیں وہ بے خبری میں تمہیں روند نہ دیں، جلدی جلدی اندر چلو۔ وادی نمل جو ہے نا، یہ چونٹیوں کی وادی، تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ابھی 4.5 کلومیٹر دور تھی، 3 میل یعنی 4.5 کلومیٹر دور سلیمان علیہ السلام ابھی نکلے تھے۔ اسی وقت چونٹی کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے نبی اور ان کی فوج، ان کی امت آ رہی ہے، اور جب اس چونٹی نے یہ بات کہی سب دوڑنے لگی اپنے سوراخوں میں۔ تو اب آگے کی آیت سنو، حیرت ہوتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، چونٹی کی یہ بات سن کر کے حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ سلیمان علیہ السلام مسکرا پڑے۔ کبھی آپ نے چونٹی کی بات سنی؟ مچھر کی تو سمجھ میں آتی ہے، کان کے پاس آ کر کے گھیں 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 کرتا ہے، لیکن میں نے تو چونٹی کی آج تک نہیں سنی۔ آپ نے سنی ہے؟ ہوتی ہے آواز اس کی بھی آواز ہوتی ہے، اور آواز بھی اگر سن لیا تو بات کیا کر رہی ہے کون بتائے۔ لیکن قرآن میں ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اس چونٹی کی بات پر ہنس پڑے، مسکرا دیے، وہ بھی 4.5 کلومیٹر دور۔ ابھی سلیمان علیہ السلام اس وادی میں پہنچے نہیں اور چونٹی کی بات اتنی دور سے سن لیا۔ میرے عزیزو، وہ بنی اسرائیل کے نبی سلیمان علیہ السلام کے کان ہیں،
جو چونٹیوں کی آواز کو سنتے ہیں، اور ہم محمد الرسول اللہ کی طاقت کی بات کر رہے ہیں۔ اس یوں ہی بریلی کے امام نے نہیں کہا تھا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ قرآن جب کہتا ہے کہ چونٹی کی بولی ہوئی بات اللہ کے نبی سلیمان علیہ السلام سن سکتے ہیں، تو امتی کا پکارا ہوا، امتی کی پکاری ہوئی فریاد مدینے کے تاجدار کیوں نہیں سن سکتے؟ سنیں گے، ضرور سنتے ہیں۔ ہم یہاں سے پکاریں وہ وہاں سے سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ یہ اپنے اپنے نصیبے کی بات ہے میرے عزیزو۔ جس کو لگتا ہے نہیں سنتے، جس کو لگتا ہے کہ وہ نہیں سنتے، اللہ کرے کہ وہ یوں ہی جل جل کر کے مر جائے، اس کی دنیا میں بھی کوئی نہ سنے گا اور آخرت میں بھی اس کی کوئی نہ سنے گا۔ اور ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں میرے آقا یہاں بھی سنتے ہیں وہاں بھی سنتے ہیں۔ اسی لیے حدیث میں ہے کہ جب قیامت کے دن کوئی تمہاری نہیں سن رہا ہوگا، اس وقت میں تمہاری سن رہا ہوں گا، اور حضور اس وقت کہہ رہے ہوں گے انا لہا، آؤ میں تمہاری شفاعت کے لیے ہوں۔ اللہ کریم ہمیں حضور کے جلووں میں زندگی عطا فرمائے، ان کے قدموں میں موت عطا فرمائے۔